قارون آ رہا تھا۔ اس کے قافلے کے آگے آگے غلام چلتے، کندھوں پر ایسی چابیاں جنہیں کئی طاقتور آدمی مل کر اٹھاتے۔ کہا جاتا تھا کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی ایک جماعت پر بوجھ تھیں۔ اس کے پیچھے سونے سے سجی سواری، ریشمی لباس، غرور سے بلند گردن اور آنکھوں میں تکبر۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی۔ کسی نے حسرت سے کہا، یہ تو واقعی بڑا نصیب والا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دولت نعمت نہیں، آزمائش تھی۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ نے اسے وہ دولت دی تھی جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سونا، چاندی، خزانے، غلام، زمینیں، سب کچھ، مگر دولت کے ساتھ اس کا دل شکر سے خالی اور غرور سے بھر گیا۔ جب اسے نصیحت کی گئی، اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو، آخرت کو نہ بھولو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو قارون ہنسا۔ اس نے سینہ تان کر کہا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس میں اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ اسی دور میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حق کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ قارون کے پاس آئے اور نرمی سے کہا، قارون، تکبر نہ کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی دولت سے اللہ کے بندوں کی مدد کر۔ مگر قارون کے کان غرور سے بند ہو چکے تھے۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے دولت کو طاقت بنایا، لوگوں کے ضمیر خریدے اور حق کو دبانے کی کوشش کی۔ ایک دن قارون نے اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پوری شان و شوکت سے نکلا۔ لباس چمک رہے تھے، زیورات آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دنیا کے چاہنے والوں نے کہا، کاش ہمیں بھی قارون جیسا مل جاتا۔ مگر اہل علم بول اٹھے، افسوس، اللہ کا ثواب بہتر ہے، مگر یہ بات صرف صبر کرنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ زمین نے ہلنا شروع کیا، پہلے ہلکی لرزش، پھر زوردار جھٹکا۔ قارون کا محل لرزا، اس کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ چیخا، غلاموں کو پکارا، خزانے بچانے کی کوشش کی، مگر جس زمین پر وہ فخر کرتا تھا اسی زمین نے اسے پکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ قارون، اس کا محل، اس کا سونا، اس کا غرور، سب کچھ زمین میں سما گیا۔ قرآن کہتا ہے، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، نہ کوئی مددگار آیا، نہ دولت کام آئی۔ اگلی صبح وہی لوگ جو کل حسرت کر رہے تھے، کانپتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وہ سمجھ گئے کہ عزت دولت سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے، اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ آج بھی قارون کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، جو یہ سمجھ لے کہ سب کچھ اس کی اپنی طاقت سے ہے، اللہ اسے ایک لمحے میں بے بس کر دیتا ہے۔ قومیں محلوں سے نہیں بچتی، شکر اور عاجزی سے بچتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم یا کس شخصیت کی کہانی سننا چاہتے ہیں، اور ایسی مزید ایمان تازہ کرنے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔